آج ہم بات کرنے والے ہیں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش کی، ایک ایسے فتنے کی جس کا صرف تصور ہی دل دہلا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ کہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ آزمائش ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے اس گہرے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ہر طرف بس مایوسی اور افراتفری کا عالم ہو، جہاں سچ اور جھوٹ آپس میں ایسے گھل مل گئے ہوں کہ پہچاننا ہی ناممکن ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بہت مدھم پڑ چکی ہو اور وہ شدت سے کسی ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہوں جو آئے اور انہیں اس اندھیرے سے نکال کر سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اور ٹھیک اسی نا امیدی کے ماحول میں ایک شخص ظاہر ہوتا ہے، ایک ایسی کرشماتی شخصیت جو اپنی باتوں اور اپنے کاموں سے پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ لیکن اس کا فریب ایک دم سے سامنے نہیں آئے گا، نہیں، وہ مرحلہ وار اپنے جال میں پھنسائے گا۔ شروعات میں وہ ایک بہت عظیم رہنما اور نجات دہندہ بن کر ابھرے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کے دعوے بڑے سے بڑے ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنی خدائی کا اعلان کر دے گا۔ لیکن اس کی پہچان کے لیے واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ اسلامی روایات کے مطابق اس کی ایک آنکھ میں نقص ہوگا اور اس کی پیشانی پر صاف صاف کافر لکھا ہوگا، جسے ہر سچا مومن پہچان لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اور یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے کہ یہ امتحان آنکھوں کا نہیں بلکہ یہ دل کے ایمان کا ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسائے گا کیسے؟ اس کا سب سے بڑا ہتھیار کوئی فوج یا لشکر نہیں بلکہ نظر کا دھوکہ اور فریب ہوگا۔ وہ ایسے کرشمے دکھائے گا جو انسانی عقل کو دنگ کر کے رکھ دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا اور لوگوں کو لگے گا کہ بارش ہو رہی ہے۔ وہ زمین کو حکم دے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ سوکھی زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں۔ یعنی وہ لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو ہی اپنا ہتھیار بنائے گا۔ جو بھی اس کو مانے گا اس کے لیے خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے، ان کے جانور موٹے تازے اور ان کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ دنیاوی آرام کو ایمان کے بدلے بیچے گا۔ تو امتحان بالکل واضح ہو جائے گا، ایک طرف دجال کی پیروی اور فوری دنیاوی آرام، اور دوسری طرف اس کا انکار اور اس کے نتیجے میں تنگی، قلت اور جدوجہد کا سامنا۔ یہ مشکل کے ساتھ ایمان اور آسانی کے ساتھ کفر کے درمیان ایک سیدھا انتخاب ہوگا۔ اور اس کا فریب یہیں ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی جنت اور جہنم بھی ساتھ لائے گا۔ لیکن خبردار، یہ اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا۔ جسے وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں آگ کا گڑھا ہوگا، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہی دراصل نجات کا راستہ ہوگا۔ اور پھر وہ اپنا سب سے بڑا اور آخری دھوکہ دکھائے گا۔ وہ سب کے سامنے ایک نوجوان کو قتل کرے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرنے کا ناٹک رچائے گا۔ ذرا تصور کریں اس ہجوم کا، جن کے کمزور ایمان یہ منظر دیکھ کر ڈگمگا جائیں گے، جو اپنی آنکھوں پر یقین کر کے سچائی سے منہ موڑ لیں گے۔ اس کا فتنہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے ہر شہر میں داخل ہوگا، سوائے 2 مقدس شہروں کے، مکہ اور مدینہ۔ ان شہروں کی حفاظت خود فرشتے کریں گے، اور یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہوگا کہ اس کی شیطانی طاقت اللہ کی قدرت کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ روایات کے مطابق زمین پر اس کا قیام 40 دن کا ہوگا، لیکن وقت کا پیمانہ ہی بدل جائے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر۔ باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ یہ وقت کا ایسا پھیلاؤ ہوگا جو مومنین کے لیے صبر اور ایمان کی سب سے کڑی آزمائش ثابت ہوگی۔ اور جب یہ فتنہ اپنے عروج پر ہوگا، جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس کا خاتمہ اس ابدی سچائی کا اعلان ہوگا کہ باطل کتنا ہی بلند، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تو اس ساری تفصیل کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل سبق یہ ہے کہ یہ آزمائش ہماری آنکھوں کی نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں موجود ایمان کی ہوگی۔ یہ سبق کہ دنیاوی آرام ایک بہت خوبصورت دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی طاقت صرف اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہے۔
اس فتنے کی تیاری صرف علم اکٹھا کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ کسی بھی دھوکے کو پہچان سکے، کیونکہ جب وہ دور آئے گا تو امتحان صرف آنکھوں کا نہیں ہوگا، دلوں کا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔